گیس کی کمی آ رہی ہے، ہمیں گیس امپورٹ کرنی پڑے گی۔ اس وقت سرکولر ڈیٹ گیس کے شعبے میں تقریباً 250 ارب سے چڑھ گیا ہے۔ سابقہ حکومتوں کی ایک غلط پالیسی کی وجہ سے، حکومتیں ہیں مسلم لیگ نون کی بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی، انہوں نے گیس اور تیل کے ذخائر کی دریافت کے لیے کوئی حتمی یا کوئی عملی کوئی قدم انہوں نے نہیں اٹھائے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر جو ہیں وہ تقریباً یومیہ 7.5% کے حساب سے گھٹتے رہے ہیں، کم ہوتے رہے ہیں۔ اور اس وقت جو سندھ کا آپ کا جو کل آپ اس کا ٹوٹل یا دیکھیں کہ اس وقت کمی کتنی آ رہی ہے سندھ کے اندر، وہ تقریباً 250 MMCFD گیس کی کمی اس وقت آ رہی ہے سندھ میں۔ اور اس پہ 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، یہ اس وقت آرٹیکل 158 سے چیز آگے چلی گئی ہے، اور یہی چیز جو ہماری کانفرنس وزیر اعظم صاحب نے جس کو شیئر کیا تھا، اور اس میں ہمارے صوبائی وزراء اعلیٰ بھی آئے تھے، ان کی نمائندگان بھی تھے اور ہم لوگ بھی وہیں پہ موجود تھے، وہ اسی بات پہ تھی جو کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ریکمنڈیشن پہ ایک کانفرنس ہولڈ کی گئی تھی کہ پاکستان کی چاروں دہائی کے درمیان ایک کنسنسس ہو جائے، ایک بامی مطلب اس کے ساتھ کنسنسس آ جائے کہ آگے جاتے ہوئے گیس کی جو قیمت ہے یا جو طریقہ کار ہے جو ہم لوگ سیٹ کرتے ہیں اس پہ ایک آنگی آ جائے، اور وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کے اوپر تھی۔ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ سندھ حکومت کے ساتھ ہم لوگ تقریباً 1.5 سال سے، بلکہ پچھلے سال بھی آپ پورا دیکھیں تو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی میں یہ بات کرتا رہا پچھلے سال دسمبر میں بھی اور نومبر دسمبر جنوری میں کہ 17 کلومیٹر کا ایک حصہ ہے وہاں پہ پائپ لائن لے کرنی ہے۔ بدقسمتی سے سندھ حکومت نے وہ رائٹ آف وے یا رستہ دینے کی اجازت جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے نہیں دی۔ ابھی آج صبح بھی ہمارے پاس دوپہر کو ہمارے کراچی کے بزنس مین آئے ہوئے تھے، ان کو بھی ہم نے کہا، میری کل کی ٹویٹ بھی میں نے کی تھی کہ یہ 17 کلومیٹر جو ہمیں رائٹ آف وے یا سندھ حکومت دے دیتی ہے تو ہم لوگ فوراً ہم نے اپنی طرف سے موبلائز کیا ہوا ہے، پر وہ ہمیں دے دیتی ہے تو ہم لوگ جلد از جلد اس کو یہ پورا کر لیتے ہیں، اور اس سے تقریباً 150 MMCFD گیس ہم لوگ سسٹم میں ڈال سکیں گے۔ تو یہ وہ کانٹورز ہیں، خد و خیال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اس کا ٹیک اوے کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے کہ پاکستان میں گیس کی کمی آ رہی ہے جو ہماری اپنی گیس ہے، ہمیں گیس امپورٹ کرنی پڑے گی، ہمیں جو اس وقت سرکولر ڈیٹ گیس کے شعبے میں تقریباً 250 ارب سے چڑھ گیا ہے کیونکہ سابقہ حکومتوں کی ایک غلط پالیسی کی وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی آگے جاتے ہوئے ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس پہ ہم ساروں کو بامی اشتراک کے ساتھ اس پہ اگریمنٹ کرنا پڑے گا، اور جو فوراً جو ہم نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سردیوں کی پلاننگ اور اس پہ ریشننگ ہمیں کرنی پڑے گی، کئی سیکٹرز کو CNG کو کئی جگہوں کو ہمیں کم دینی پڑے گی، کئیوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، اور جو 17 کلومیٹر ہے وہ ہمیں جلد از جلد بنانا پڑے گا بشرطے کہ گورنمنٹ آف سندھ ہمیں رائٹ آف وے دے دے۔ اچھا کویشچن ہے آپ کا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سوال حکومت سندھ سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں راہداری دے رہے۔ ہم تو ان کو بار بار لکھ سکتے ہیں، قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں خود اس چیز کو ریز کرتا رہا ہوں، اور انہوں نے ابھی تک یہ چیز نہیں دی۔ اور بالخصوص میں نے پرسوں بھی ٹویٹ کی، جس طرح میں نے آپ کو بلکہ کل بھی پرسوں میں نے ٹویٹ کی تھی، اور اسی چیز کے اوپر میں نے ٹویٹ کی تھی، اور آج جو صنعتکار سندھ سے ہمارے بھائی سارے آئے تھے ان کو میں نے یہی کہا تھا کہ جی آپ ہی اپنا اثر رسوخ گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر استعمال کریں، کیونکہ سندھ میں یہ بہت ضروری ہے۔ 150 MMCFD گیس ہم لوگ انجیکٹ کر سکیں گے کہ بشرطے کہ بر وقت یہ پائپ لائن 17 کلومیٹر کی پوری ہو جائے۔ دوسرا سوال آپ کا لوڈ شیڈنگ کا ہے۔ وہاں پہ جس طرح میرے بھائی ندیم صاحب نے بتایا کہ جو پریشرز ہیں، کیونکہ اس وقت ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ چڑھی ہے اور سپلائی جو ہے اس نے وہ نیچے گئی ہے، پریشرز ڈراپ ہوئے، تو کئی جگہوں میں ٹیل اینڈ پہ کراچی الیکٹرک کی جو ٹربائنز ہیں وہاں پہ ان کا پریشر نیچے ہو گیا ہے، کیونکہ یہ گیس کی ٹربائنز ہوتی ہیں، کمپریسرز ہوتے ہیں، وہ ان کا پریشر ڈراپ ہوا ہے تو وہ پوری طرح اپنی بجلی جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سردیوں میں اوور آل آپ کی بجلی کی ڈیمانڈ پورے ملک میں ذرا نیچے ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ پرائسنگ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی لائیں گے کہ انوویٹو پرائسنگ بھی ہوگی، اور اپنی جو ہمارے پاس کیپیسٹی جو سردیوں میں زیادہ ہمارے پاس پڑی ہوتی ہے اس کو نکالنے کے لیے، اس کو استعمال کرنے کے لیے نیا پرائسنگ سٹرکچر بھی آپ کے سامنے آئے گا۔
تو اور کراچی الیکٹرک کا اپنا نظام ہے چلانے کے لیے، پر اوور آل ڈیمانڈ آپ کی سردیوں میں بجلی کی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو وہ مینیج انشاءاللہ ہو جائے گا۔ حکومت پاکستان 25% یا شیئر ہولڈر ہے، میجورٹی ایک پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ ہے، سب سے پہلی بات، اور وہ وہاں پہ بجلی بیچتی ہے۔ کے الیکٹرک کو انویسٹمنٹ مزید کرنی چاہیے تھی اپنی سسٹم میں اور اپنی جنریشن پہ۔ یہ گرمیاں آپ نے دیکھی تو انہوں نے جس طرح یہ پبلکلی میں یہاں پہ پریس کانفرنس بھی کر چکا ہوں، پارلیمنٹ میں بھی کہہ چکا ہوں، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی، کہ 500 kV کے ان کے 2 گرڈ آنے ہیں، انہوں نے بنانے ہیں، اور وہ اگلے سال انشاءاللہ ان کے بن جانے چاہیے، کیونکہ نیشنل گرڈ سے ہم لوگ ان کو سپلانٹ کرتے ہیں۔ اس وقت بھی ہم لوگ تقریباً 850 میگا واٹ ان کو بجلی دے رہے ہیں، پہلی بات۔ اس کے علاوہ پھر ہوا سے اور ہم لوگ آپ کے سورج سے، شمسی توانائی سے مزید تقریباً 150 میگا واٹ ان کو بجلی دیتے ہیں گھروں سے۔ دوسری اہم چیز یہ آ گئی کہ آپ کا جو کراچی الیکٹرک میں اگلے سال ان کا اپنا LNG پلانٹ جو ہے وہ بھی آ جائے گا پروڈکشن میں، تو وہ LNG لے کے اس سے بھی بجلی پیدا کریں گے، اور اس سے اگلے سال تک جو کراچی الیکٹرک کی سچویشن ہے، جس وقت یہ گرڈز مکمل طور پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو تب نیشنل گرڈ سے ہم لوگ ان کو بجلی مزید دے سکیں گے۔ دوسری اہم بات یہ کہ آپ کراچی الیکٹرک کو اس کو سائڈ پہ رکھیں، ہم نے کراچی کی عوام کو دیکھنا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ وہاں پہ اموات ہوئی ہیں، تو نیپرا ریگولیٹر نیپرا ہے، اور نیپرا نے ہیئرنگ کر کے ان کے اوپر کافی وہاں پہ جرمانے بھی لگائے، پر المیہ یہ آتا ہے کہ میں اس چیز میں زیادہ جانا نہیں چاہتا، پر کراچی سندھ حکومت کی کئی شخصیات کی وہاں پہ رشتداریاں ہیں، اور ممبر بھی جو ہیں انہوں نے خود نیپرا میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کراچی الیکٹرک پہ جرمانہ جو ہے وہ کم کیا جائے۔ تو حکومت سندھ کے اپنے جو نمائندہ تھے نیپرا میں، انہوں نے خود ہی ان پہ